اگر پاکستان یہ رسپانس نہ دیتا تو کیا رزلٹ مختلف ہوتا؟ دیکھیے یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پاکستان یہ دے گا یا نہیں دے گا، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اس میں بات وہی آ رہی تھی کہ یہ جو اگر نہیں دیں گے تو انڈیا جو اس کا مقصد ہے نیو نارم اسٹیبلش کرنے کا وہ ہو جائے گا. اگلی دفعہ اگر پھر کچھ ہوگا تو یہ چڑھائی کر دے گا. اس لیے ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ اگر آپ منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو انڈیا اس کے بعد شاید رسپونڈ کرے، بیکاز وہ چپ تو بڑا مشکل ہو جائے گا چپ کرنا. مگر میرا خیال ہے جس طریقے سے جواب دیا وہ بھی جواب اس سٹیج پہ دیا جب انہوں نے ایک حملہ پھر کیا، وہ جو ہمارے ایئر فیلڈز کو اٹیک کیا. دین وی ٹک دا ڈیسیژن کہ اب کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک اس وقت تک ہم نے اپنا موقف سعودی عربیہ کو بھی بتا دیا تھا، امریکنوں کو بھی بتا دیا تھا، ٹرکی کو بھی بتا دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ، اور جب انہوں نے یہ کیا تو ہمارا موقف کریکٹ پروو ہوا کہ یہ دیکھیں نیت نہیں ٹھیک ان کی، یہ پھر گڑبڑ نہ کریں. ہم نے تو ریسٹرینٹ شو کی ہوئی ہے ابھی تک. اس وقت جیسے آپ نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر آیا اور وہ لال سرخ تھا کہ اچھا اب پھر آپ نے یہ کیا. اس وقت تک ریسٹرینٹ دیٹ واز دی اینڈ آف ریسٹرینٹ. تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی جیسے انہوں نے کہا تھا ہم نے کہ ہم نے تیاری کی ہوئی، اگر ہم نے کیا تو آپ نانی یاد آ جائے گی. وہ نانی یاد آ گئی نا. جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو ڈسیبل کیا، اٹ واز فلالیس، یعنی نہ وہ کیپچر کر سکے نہ وہ ہٹ کر سکے. سو آئی تھنک یہ جو نریندر مودی کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا بیٹھا ہوا ایسے کر کے جھک کے بیٹھا ہوا ہے اور باقی سارے شکریں منہ لٹکے ہوئے ہیں، بری حالت ہوئی ہوئی ہے. تو واٹ ٹو ڈو ناؤ، تو وہ بتا رہا ہوگا ان کو کہ وی آر ہیونگ ٹو سو فار پیس، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ گیم نکل جائے اینڈ گڑبڑی نہ ہو جائے. ڈونٹ فرگیٹ اس وقت مجھے ایک لفظ یاد آتا ہے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ. جان مرشہائمر ہیں بہت بڑے انٹرنیشنل ریئل اسٹرکچرلسٹ ایکسپرٹ، ان کو انڈین میڈیا انٹرویو کر رہا تھا. انہوں نے 2-3 دفعہ ایک بات کہی، انڈین میڈیا والوں نے اس کو جان کے اٹھایا نہیں. انہوں نے 2 باتیں کہی. انہوں نے کہا ایک تو پاکستان کرے گا، اچھا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ انڈیا کے لیے بری نکلے گی. انڈیا اس کے لفظ سے انڈیا کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو دس وار. اب انہوں نے، میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ آپ کا کیا مطلب ہے افورڈ نہیں کر سکتا؟ ہتھیار تو ہیں ان کے پاس اور بڑے کون، تو پتہ لگتا کیا ان کا ذہن میں تھا. مگر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے نا اس وقت وہ اباؤٹ 5.56%، اور انڈیا کی جو ایمبیشن ہے کہ جی 4th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بننا، رائٹ، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ساری فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہاں، یہ سب کچھ جو انڈیا کے، اب چائنا سے بہت ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں نا. ابھی ایپل نے اناؤنس کیا تھا، کیا کیا تھا کہ اب ہم ریلوکیٹ کریں گے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ انڈیا واپس جا رہے تھے. سعودی عربیہ، یو اے ای، امریکہ، سب انڈیا میں انویسٹمنٹس لے کے جا رہے ہیں. جنگ جو ہوتی ہے نا عائشہ، پیسہ وہاں نہیں جاتا جہاں جنگ ہو رہی ہو. پیسہ جاتا ہے جہاں سرٹنٹی ہو، جہاں اسٹیبلٹی ہو، جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، جہاں لا ہو، جہاں کانٹریکٹس ہوں. پیسہ انویسٹمنٹ وہاں جاتی ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری کمزوریاں ہیں، انسرٹن سچویشن. ٹھیک ہے، وی آر ٹارگیٹڈ ایٹ ایوری لیول، اسی لیے نو بڈی وانٹس ٹو انویسٹ. ہمارے اپنے لوگ، انڈیا واز دا میگنٹ ڈرائنگ آل دی انویسٹ. اگر یہ وار 4, 10, 15 دن اور چلتا، آلریڈی انڈین اسٹاک ایکسچینج ڈراپ کر رہی تھی. اور اگر انڈیا یہ جنگ نہ جیت کے پاکستان کو ختم نہ کرتا تو یہ تھریٹ تو ہمیشہ رہنی تھی. اسپیشلی دا نیو نارم جو انڈیا کرنا چاہ رہا تھا. نیو نارم یہ ہے کہ اگر ٹھا کہیں بھی ہوئی ہم کہیں گے پاکستان نے کی، ہم پڑ جائیں گے. تو پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. اب نیوکلیئر پاور کے ساتھ یہ نارمز نہیں ہوتے ایسے. ڈیٹرنس اسی لیے تو رکھیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مطلب ہے دس از، اچھا اب یہ اسے وہ کہتے ہیں ہیوبرس، غلط فہمی، اپنے بارے میں بہت ہائی سوچنا اور ایمبیشن. اور کیونکہ یہ پاکستان کارڈ سکسیسفل رہا ہے نریندر مودی کے لیے، تو یہ اگین اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو ڈو دیٹ. جان مرشہائمر واز رائٹ، انڈیا کوڈ ناٹ افورڈ دس وار. مگر اتنا وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا گیا عائشہ کہ یقین کرنے لگے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے بڑے لبرل انڈین دوست بھی اس کا شکار ہو گئے، اور بڑی بدقسمتی سے تعلقات بھی خراب ہونے جا رہے ہیں، بیکاز وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کرے کہ وہ انہیں اب عقل آ جائے کہ بھئی اپنے
دیکھیں اب گریبان میں جھانکیں دیکھیں یہ ہائپر نیشنلزم جو ہے آپ کی یہ بیسس اس کا وہ نہیں ہے. نیشنلزم ٹھیک ہے, ہائپر نیشنلزم ٹھیک نہیں ہے. ہاں, کچھ بھی چیز جو ہے وہ کثرت سے ہو تو مہلک ثابت ہوتی ہے. ہماری فوج نے تو آپ کو گیٹ ویل سوٹ کہہ دیا ہے, اب آپ اپنے علاج خود کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں. رولز آف دا گیم تو پاکستانی ایئر فورس نے اب چینج کر دیے ہیں, بٹ وٹ نیکسٹ, اسپیشلی سنتاس ٹریٹی, اس کا کیا ہوگا, اور پہلگام جو انسیڈنٹ ہے اس کی تحقیقات کا فیوچر؟ دیکھیے پاکستان کا موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ انویسٹیگیشن کرو سب چیزوں کی. ہاں, انڈیا نہیں مانے گا. جی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں ابھی پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, سوال رہیں گے کہ انڈیا مانتا کیوں نہیں ہے, ٹھیک, اور انڈیا کے اندر بھی سوال کھڑے ہو جائیں گے کیوں نہیں مانتے آپ. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایسے تو مانے نا, یہ پاکستان کو تو ہم پوچھ ہی نہیں رہے, کیونکہ پاکستان نے تو کہہ دیا نا ہم سے مت پوچھیں, بلا لیں کہیں سے, جی, نیوٹرل لے آئیں. ہاں لے آئیں. تو آئی تھنک یہ ایک انڈیا کا ڈیفینسو پاسچر جو ہے نا یہ اس کو کمزور کر دکھائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ رولز آف وارفیئر بھی اسٹیبلش ہو گئے ہیں. رولز آف وارفیئر بھی اسٹیبلش ہو گئے ہیں, اور میں نے ابھی آپ سے ذکر کر دیا, میں آپ کو بتا ہی دوں, جو میری چڑیا کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی PLA, جی, جو کہ کسٹوڈین ہے چائنیز ڈیفنس کی, آئی تھنک پاکستان اینڈ PLA اور بھی زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہوگی, اور چائنیز ٹیکنالوجی ٹرانسفرز جو ہیں بڑی ریپڈلی ہوں گے پاکستان کو. چائنا ول ٹریٹ پاکستان لٹرلی ایز اٹس پاسپورٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور پاکستان کی وہ اہمیت جو 1950s اور 60s اور 70s اور 80s میں امریکہ کے لیے تھی, وہ اہمیت اب چائنا کے لیے ہوگی. اور پہلے یہ تھا کہ سوائے امریکہ کے ہتھیار اور پیسے وہی دے سکتا ہے, اور ہمیں سخت دونوں کی ضرورت تھی. اب آگے جا کے نظر یہ آ رہا ہے کہ پیسے بھی اور ہتھیار بھی ہمیں افلوٹ رکھنے کے لیے وہ چائنا سے ملیں گے. اور یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے وہ بلاک کا لیڈر جو ہے وہ چائنا ہوگا, اور چائنا اینڈ رشیا, ایران, ٹرکی, پاکستان اینڈ پاسبلی سم ادر کنٹریز, they will all be part of a new block. یہ بننے جا رہا ہے. چائنا ول بی دا لیڈر. کرنسیز بھی ہوں گی, سوئفٹ جو ٹرانسفرز ہیں آف کیپٹل وہ بھی ودن 5 years. ودن 5 years نقشہ بدل جائے گا, گلوبل پالیٹکس کا, گلوبل پاور ہاؤس کا, اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ آئی تھنک پاکستان از ان دا رائٹ کیمپ. رائٹ. آپ نے انڈیا میں تو سیاسی مستقبل بتا دیا حکومت کا, پاکستان میں اس کامیابی کا کریڈٹ آپ کسے دیتے ہیں, اور سیاسی طور پر کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ PTI والے ہمارے دوست جو مرضی سمجھیں, مگر یہ حکومت سول اور یہ فوجی قیادت ظاہر ہے دے آر اسٹرینتھنڈ. اگر یہ گڑبڑ ہو جاتی تو یہ گئے تھے, دونوں گئے تھے. جیسے اب وہاں نریندر مودی اور جے شنکر بچنا مشکل ہو گیا بیٹھے, ٹھیک, یہ اب آبویسلی دے بین اسٹرینتھنڈ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس ان دس گورنمنٹ سروائیول اینڈ دس ہائبرڈ ارینجمنٹ اور بھی بڑھ جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ PTI کو بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ کیسے, ہاؤ ڈو یو گیٹ بیک ان ٹو دی ایکویژن, بیکاز ایک بہت چیلنج آ گیا تھا نا کہ اب اس سٹیج پہ فوج کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور PTI نے پہلے تو نمک ڈول رہی, کچھ لوگوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سپورٹ, کچھ لوگوں نے پھر بھی اپنی تنقید جاری رکھی اور گالی گلوچ لگے رہے, اسپیشلی سوشل میڈیا والے. یہاں بھی کچھ لوگ تھے, پہلے انتھیوزیازم نہیں تھی, بعد میں دے آل فیل ان لائن, ریئلائز کہ اس وقت نیشنلزم اور کنٹری کمز فرسٹ. تو بڑی اچھی بات ہے یہ ایٹیٹیوڈ اگر باقی چیزوں کے اوپر بھی PTI کا ہو, فار ایگزامپل IMF پروگرام ہے یا کوئی اور اس قسم کی چیزیں ہیں, یا فارن وزٹرز آتے ہیں اس کو بائیکاٹ نہ کریں, تو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ یور پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹ. پارٹی پالیٹکس کو نیشنل پالیٹکس کے اوپر سے اس کو حاوی نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اف PTI لرنز اے گڈ لیسن فرام دس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکوپ بن سکتی ہے. بیکاز PTI کی کوشش تھی, لیٹس بی آنیسٹ, کہ چیف کو فارغ کیا جائے کسی طریقے کے ساتھ. PTI should come to terms. اگر PTI آج comes to terms with this hybrid arrangement to make way for a new arrangement, آج نہیں پرسوں, اگر اپنے گھوڑے سے اتر کے نیچے آ جائیں اور نیچے آ کے کوئی راستہ ڈھونڈیں کہ سسٹم کو چلانے کا, اور اس سسٹم کے اندر یہ یقینی طور پہ ریٹریٹ کرنا پڑے گا اس وقت جو
جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا. مگر پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم, بیکاز یہ سسٹم نے جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے جی, اس سے تو کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. اور کیا بھی 9-10 مئی کو ہے, مئی ڈے ہو گیا, انڈیا کا ایک بھی اور مئی ڈے ہو گیا. سو آئی تھنک پی ٹی آئی نیڈس ٹو ری اسیس. یہ ہماری عوام جو کہ اس وقت غصے میں ہے, وہ حصہ عوام کا جو بڑا غصے میں ہے اگینسٹ دا ہائبرڈ ارینجمنٹ, ان کا یہ خیال ہے کہ ہائبرڈ ارینجمنٹ صرف وہی کر سکتے تھے اور انہی کو حق ہونا چاہیے, کسی اور کو حق نہیں ہونا چاہیے. اور تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ری اسیس کرنا چاہیے.